بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اتوار کی خصوصی سوال و جواب کی نشست میں آپ کا استقبال، آپ کا خیر مقدم ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے ہمارے سامنے نام ہے عارفہ تبسم۔ یہ پوچھتی ہیں ہم لوگوں کی ایک بہن کی شادی نہیں ہوئی، وہ بھائیوں کے پاس رہتی ہے، بھائی صاحب حیثیت ہیں، تو کیا باقی بہنیں انہیں زکوٰۃ کا پیسہ دے سکتی ہیں؟ وہ بہن اگر غریب ہے، صاحب نصاب نہیں ہے، تو زکوٰۃ کا پیسہ دے سکتے ہیں۔ بھائیوں کے صاحب نصاب ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ بنت حوا کانپور، ان کا سوال ہے مفتی صاحب میرا ایک سوال ہے، زید کسی کے گھر میں ڈرائیوری کرتا ہے اور جیسے وہ اس کو لکھنؤ بھیجتے ہیں، دہلی بھیجتے ہیں کہ ایئرپورٹ چلے جاؤ، سامان لے آؤ، اور ایک سائڈ سے کار خالی جا رہی ہے اور اس کو راستے میں کوئی سواری مل جائے اور وہ سواری کو بٹھا لے، تو کیا اس سواری کا پیسہ اس ڈرائیور کو رکھنا جائز ہے یا ناجائز؟ اس تعلق سے ایک ویڈیو بہت پہلے بنی ہے لیکن ڈھونڈنے میں وقت لگے گا۔ اگر گاڑی کے مالک کی طرف سے اجازت ہے کہ تم ایسا کر لیا کرو، مثال کے طور پر کوئی لکھنؤ ایئرپورٹ گیا، دلی کہیں پر بھی گیا، اور گاڑی کا جو اصل مالک ہے اس کی طرف سے اجازت ہے کہ کبھی اگر اس طرح تمہیں خالی ایک طرف آنا پڑے تو کچھ سواری ایک دو تین بیٹھا لیا کرو، پیسے لے لیا کرو، تب تو اس کے لیے جائز ہے۔ اور اگر مالک کی طرف سے اجازت نہیں ہے تو پھر جائز نہیں ہے، درست نہیں ہے عمل۔ کیوں؟ اس لیے کہ گاڑی میں کسی کو بٹھانا یہ خطرے سے خالی نہیں ہے۔ اسی طریقے سے بعض لوگ بڑے رف ٹائپ کے ہوتے ہیں، رف سے مراد ہے کہ گاڑی میں بیٹھ رہے ہیں کہ یہ ناخن سے کوئی چیز کھود دیں، کوئی چیز اس کی خراب کر دیں، وہ ہو سکتا ہے کہ ڈرائیور کو پتہ ہی نہ چل پائے یا اصل مالک کو پتہ نہ چل پائے، گاڑی گندی کر دے، بہت سی شکلیں اس کی ہوتی ہیں، تو وہ کہیں نہ کہیں گاڑی پر اثر انداز ہوتی ہیں، تو یہ چیزیں درست نہیں ہیں۔ تو اگر گاڑی کا مالک اس کی اجازت دے کہ ایسا کر لیا کرو تب تو اس کے لیے جائز ہے، اور اگر گاڑی کا مالک اجازت نہ دے تو پھر اسی شکل میں یہ شکل جائز نہیں۔ جب جائز نہیں تو اس کے لیے وہ پیسہ بھی جائز نہیں ہوگا۔ عبداللہ، انہوں نے 2 ویڈیو کا لنک بھیجا ہے اور استنجا کے متعلق آڈیو میں سوال کیا ہے۔ ان کا سوال ہے، استنجے کے تعلق سے کافی پریشان ہیں بیچارے، سوال کرتے ہیں، دیکھیں ہم تھوڑا سا سوال ان کا سنوائے دیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ یہ دونوں ویڈیو کے متعلق سوال تھا کہ اس میں تو مفتی طارق مفتی صاحب بتا رہے کہ صرف استنجے میں پانی بہانا کافی نہیں ہے بلکہ نجاست اور پھیل جائے گی، تو یہ کس مسئلے کی کانٹیکس میں پوچھ رہے ہیں؟ سوال پوچھنے والے کا منشا تو صرف اتنا ہے کہ استنجے کے لیے پانی بہانا کافی ہے، تو جہاں تک ہمیں معلوم ہے کہ استنجے میں اکثریت تو پانی ہی بہاتی ہے، صرف ہاتھ تو شاید ہی کوئی لگاتا ہوگا جب پیشاب کرتا ہو، اور نیچے جو دوسرے مفتی صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ اگر خطرے کا امکان ہو تو ہاتھ سے نکال لیا۔ مفتی طارق صاحب کی جو طارق مسعود صاحب کی جو ویڈیو ہے اس میں یہ ہے کہ پانی خالی بہائیں نہ بلکہ ہاتھ سے رگڑ بھی لیں، اسے صاف بھی کریں، کیونکہ پانی بہانے میں کبھی کبھی نجاست اور پھیل جاتی ہے۔ مثال کے طور پر پیر پر نجاست لگی، آپ نے لوٹے سے پانی بہایا تو وہ اور بہہ جائے گی وہ۔ اور ان کا کہنا یہ ہے عجیب بات کہ پانی تو شاید ہی وہ ہاتھ تو شاید ہی کوئی لگاتا ہو، اس سائل کا یہ کہنا ہے کہ ہاتھ تو شاید ہی کوئی لگاتا ہو، سب پانی بہاتے ہوں۔ دیکھیں دونوں چیزوں کو الگ الگ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ پہلے تو آپ یہ سمجھیں کہ خالی ہاتھ کوئی لگاتا ہے تو اس چھوٹا استنجے میں یا بڑے استنجے میں، اگر چھوٹا استنجا ہے تو اگر ایسا آدمی ہے جس کو قطرات نہیں آتے تب تو کوئی مسئلہ نہیں، ٹھیک ہے بھائی پانی آپ نے بہایا۔ میرا خیال ہے سائل بھی اسی عمر کے نوجوان ہوں گے جن کو قطرات، ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، اس لیے انہوں نے خیال کر لیا کہ پانی خالی بہانے سے اور کوئی ہاتھ نہیں لگاتا، لیکن ایسا نہیں ہے۔ 90 یا 99% لوگ ہاتھ لگاتے ہیں اور باقاعدہ دھلتے ہیں، اور اگر بڑا استنجا مراد ہے تب تو ہر آدمی ہاتھ لگاتا ہے، تب آپ کا کہنا ہے کہ ہاتھ تو شاید ہی کوئی لگاتا ہے، یہ بات آپ کی درست نہیں ہے۔ اب رہا طارق مسعود صاحب کا مسئلہ، مفتی طارق مسعود صاحب کا، تو پانی ایک عام نجاست ہے، پانی بہا دیا جائے تو ظاہر ہے کبھی کبھی پانی سے نجاست اور پھیل جائے گی، لیکن اگر پانی پریشر سے بہایا جائے تو نجاست صاف ہو جائے گی۔ جیسے کسی چیز کے پریشر سے آپ اگر دیں تو ظاہر بات ہے کہ اس سے تو گندگی صاف ہو جاتی ہے، تو ایسے اگر پریشر سے کر دیا تو وہ ہاتھ لگانے کی طرح ہے۔ یہی حال بڑے استنجے میں بھی ہے۔ بڑے استنجے میں آج کل کموڈ وغیرہ میں فوارہ ہوتا ہے اور تیز اس کا پریشر ہوتا ہے، تو اس سے تو اتنی زیادہ اچھی صفائی ہوتی ہے کہ ہاتھ سے بھی اتنی صفائی نہیں ہو سکتی، لیکن ہر جگہ پریشر والا فوارہ نہیں ہوتا، لیکن جہاں ہے وہاں کوئی ضرورت نہیں۔ اصل چیز گندگی کی صفائی ہے۔ اگر وہ ہاتھ لگنے کے بغیر بھی صاف ہو جائے فوارے سے تو پھر ہاتھ لگانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر ہاتھ لگانے کی ضرورت محسوس ہو رہی ہے، فوارہ نہیں لگا یا ضرورت محسوس ہو رہی ہے، تو چاہے وہ بڑا استنجا ہو چاہے چھوٹا استنجا ہو، ہاتھ لگانا پڑے گا۔ بڑے استنجے میں ہاتھ سے رگڑنے کی ضرورت ہے ورنہ شکوک و شبہات رہ جائیں گے، پانی بہانے سے تو خالی وہ گندگی صاف نہیں ہوتی۔ پریشر اگر ہے تیز نہیں ہے تو ایسی جگہ پر گندگی باقی رہنے کے احتمال ہے اور پھر آدمی کو شکوک و شبہات کا مبتلا ہوگا۔ اور اگر چھوٹا استنجا ہے تو جیسے کہ آپ نئی عمر کے ماشاءاللہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو اسی ضرورت نہ ہو، لیکن اگر عام طور سے استنجے میں ہاتھ لگانے کی، چھوٹے استنجے میں بھی ہاتھ لگانے کی ضرورت ہوتی ہے، آدمی تھوڑا دباتا ہے، رگڑتا ہے، اس طرح کر کے اسے قطرات کو زائل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو دونوں باتیں مفتی طارق صاحب والا بھی مسئلہ سمجھ لیں، اور یہ مسئلہ کہ وہاں ان کا پس منظر کچھ اور ہے، جہاں عام نارمل حالات میں پانی بہانا ہے وہ مفتی صاحب کی مراد ہے،
کہ ایسے ناپاکی پاک نہیں تھی، لیکن جہاں پریشر آپ لے لیں تو ظاہر بات ہے کہ مفتی صاحب بھی یہی کہیں گے کہ وہ پاک ہو جائے گا۔ باقی آپ کا مسئلہ ہے کہ شاید ہی کوئی ہاتھ لگاتا ہو، ایسا نہیں ہے، چھوٹے استنجے میں بھی ہاتھ لگایا جاتا ہے اور لگاتے ہیں، اور بڑے استنجے میں بھی ہاتھ لگاتے ہیں۔ صرف ہاتھ نہ لگانے کی ایک ہی وجہ ہے کہ کموڈ کا استعمال ہو اور نیچے تیز پریشر پیچھے سے ہو، اس کو باقاعدہ اس کو سیٹ کیا جاتا ہے، ایسی شکل میں ہاتھ لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بعد انہوں نے اسی میں ایک اور دوسرا آڈیو بھیجا ہے، اس کو بھی ہم آپ کو سنواتے ہیں۔ تو استقبال کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ استنجے کے بارے میں اس میں بھی وضاحت نہیں ہے، تو دونوں ویڈیو مطلب مبہم قسم کا لگ رہا ہے، مطلب سوال تو پوچھا انہوں نے کیا برابر، لیکن اس میں جواب دونوں میں مطلب کھول کے نہیں آیا۔ اس میں صحیح مسئلہ کیا مطلب ہاتھ کا استعمال مطلب کس طریقے کے کانٹیکس میں بتایا جا رہا ہے کہ مطلب ہاتھ مطلب جہاں سے پیشاب نکلتا ہے ادھر ہاتھ لگا کے دھونے کی بات ہو جا رہی ہے، یا سے پانی بہانا کافی ہوگا، یہ دونوں میں نے صحیح بات کیا مطلب۔ یہ استبرا جو چھوٹا استنجا، دیکھیے بڑے استنجے میں استبرے کی ضرورت نہیں ہوتی، چھوٹے استنجے میں استبرا سے مراد یہ کہ تشفی ہو جائے کہ اب قطرات نہیں ہے، یہ چھوٹے استنجے میں ضرورت ہوتی ہے، اور عمر کے ساتھ بڑھنے کے ساتھ ساتھ اس میں تھوڑا سا فرق بھی ہو جاتا ہے، تو وہ ہم نے اوپر واضح کر دیا ہے۔ دوسرا آڈیو ان کا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ جی، ساتھ بات کر رہا ہوں مسکت عمان سے۔ سوال یہ پوچھنا ہے کہ نفس کی کیا حقیقت ہے؟ یہ دوسرا سوال ہے، ایک اور انہوں نے بھیجا ہے کسی صاحب کا، ایک اور جو سوال بھیجا ہے وہ ہم آڈیو ابھی سن نہیں پائے، اس کو ہم دوبارہ بھی بھیجتے ہیں، ورنہ بیچ میں بہت ساری کنفیوژن ہو رہے ہیں۔ پہلے اور جوابات آپ کو دے دیں، پھر اس کے بعد اس کی طرف متوجہ ہوں گے۔ انہوں نے یہ 7 صاحب ہیں عمان مسقط، انہوں نے ایک آڈیو میں نفس کے متعلق سوال کیا ہے، یہ جو بھی ہم نے آپ کو چھوٹی سی آڈیو سنائی۔ نفس ان سے مراد ہے کہ نفس سے مراد کیا ہے؟ نفس کا کوئی حصی وجود ہے؟ حصی سے مراد ہے کہ باقاعدہ وہ نظر آتا ہے یا اسے دیکھا جا سکتا ہے، یا یہ کہ نفس کی حیثیت ایسی جیسے روح انسان کو نہ آنکھوں سے نظر آتی ہے، نہ محسوس ہو سکتی ہے، نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ چھو سکتے ہیں اسے۔ اسی طرح نفس، تو نفس کا تعلق عقل یا روح جیسا ہے، یا نفس کا تعلق دل دماغ گردے جیسا ہے کہ آپ گردہ ہے، دل ہے، سب چیزیں دیکھ لیں؟ تو دیکھیے نفس کا تعلق، نفس کو اسی طرح کی چیز ہے جیسے ہمارے جسم میں روح ہوتی ہے، عقل ہوتی ہے، اسی طرح کی نفس آپ سمجھ لیجیے اس کو۔ نفس کا کوئی خارج میں ایسا وجود نہیں ہے جسے آپ چھو لیں یا دیکھیں یا اسے محسوس کر سکیں۔ اور نفس کو آپ یوں سمجھ سکتے ہیں، انسان کا من، انسان کا جی، اسی کو نفس سے تعبیر کیا گیا۔ انسان کا جی کیا چاہتا ہے، انسان کا من کیا ہے، تو اسی کو نفس سے تعبیر کر دیا گیا ہے۔ تو نفس کی تشبیہ اگر آپ لینا چاہیں تو وہ عقل جیسی، جیسے عقل ہے، جیسے اس طرح انسان کی روح ہے، اسی طرح گویا اس نفس کو سمجھا جا سکتا ہے۔ اس کا وجود اس طرح نہیں ہے جیسے انسان کا دل، گردہ، دماغ، زبان، ہاتھ پیر اس طرح کوئی ہوتا ہے، ایسا کوئی باطن میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کو نفس کہا جائے، بلکہ نفس اس طرح ہے جس طرح انسان کی روح ہوتی ہے، جسے نہ چھوا جا سکتا نہ دیکھا جا سکتا۔ اور عام طور سے لوگ نفس کے معنی کبھی کبھی سمجھانے کے لیے یہ بھی کہتے دیتے ہیں کہ نفس سے مراد ہمارا جی، ہمارا من، ہماری طبیعت، ہمارا مزاج، ان چیزوں سے بھی سمجھانے کے لیے اس کو کہہ دیتے ہیں۔ زیدان وسیم یہ پوچھتے ہیں، اگر مسجد میں کوئی نماز ادا کر رہے ہو، پھر جماعت کا وقت ہو جائے تو کیا اپنی نماز توڑ کر جماعت میں شامل ہونا ضروری ہے؟ مسجد میں کوئی نماز ادا کر رہا ہے تو کون سی نماز ادا کر رہا ہے؟ یعنی نفل نماز پڑھ رہا ہے یا وہی جو نماز پڑھانے جا رہا ہے امام وہ نماز؟ مثال کے طور پر آپ ظہر کے وقت مسجد میں پہنچے، لیکن آپ کو مسجد میں نماز کے وقت، فرض نماز کا وقت نہیں معلوم، وہاں کوئی ٹائم ٹیبل نہیں لگا، یا کسی آپ ایسی جگہ پر گئے جہاں آپ کو نہیں معلوم کہ فرض ہو چکے ہیں یا نہیں، آپ کو نماز کا وقت ہی نہیں معلوم، آپ نے اپنی نماز شروع کر دی۔ اب ابھی آپ نے نیت باندھی تھی کہ دیکھا کہ امام صاحب مؤذن آئے اور اقامت کہی اور امام صاحب نے نماز پڑھنا شروع کر دی، اب آپ کیا کریں؟ ایسی شکل میں مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ نے ابھی تکبیر تحریمہ باندھی ہے، سجدہ نہیں کیا، پہلی رکعت میں بھی آپ ہیں، تو آپ کھڑے کھڑے سلام پھیر دیں اور نماز میں شامل ہو جائیں۔ یہ اس وقت ہے جب کہ آپ بھی فرض ہی پڑھ رہے ہیں۔ تو ایسی شکل میں یہ ہے کہ اگر پہلی رکعت ہے، آپ نے نیت ابھی تکبیر تحریمہ کی ہے، تو کھڑے کھڑے سلام پھیر دیں، اور اگر ایک رکعت ہو چکی ہے آپ کی تو ایک رکعت اور ملا لیں، اس کو سلام پھیر دیں، وہ نفل بن جائے گی 2 رکعت، اور پھر نماز میں شامل ہو جائیں۔ اور اگر 3 رکعت آپ پڑھ چکے ہیں تو پھر ایسی شکل میں چاروں رکعت آپ پوری کر لیں فرض، یہ 4 آپ کے فرض ہو جائیں گے، اور بعد میں آپ نماز میں نفل کی نیت سے شامل ہو جائیں گا، تاکہ کوئی بندہ دیکھے تو یہ نہ سمجھے کہ اکیلے نماز پڑھ کے چلا گیا، بھاگ گیا، شاید یہ بندہ پتہ نہیں کیسا جماعت میں شامل نہیں ہوا۔ تو اس لیے آپ نماز میں شامل ہو جائیں نفل کی نیت سے، تاکہ دوسروں کو غلط فہمی نہ ہو۔ اور اگر پہلی رکعت تھی تو آپ کھڑے کھڑے سلام پھیر دیں، یا 2 رکعت یا 1 رکعت ہو چکی ہے تو 2 رکعت پر سلام پھیر دیں اور نماز میں شامل ہو جائیں، یہ آپ کی 2 رکعت نفل بن جائے گی۔ اور اگر پہلی رکعت میں آپ تھے اور کھڑے کھڑے سلام پھیر دیے تو وہ رکعت ختم ہو گئی۔ اور یہاں نماز کو ضائع کرنا لازم اس لیے نہیں آئے گا کہ آپ ادنا سے اعلیٰ کی طرف آ رہے ہیں۔ تنہا نماز پڑھنا یہ ادنا درجہ تھا فرض نماز، اور جماعت سے نماز پڑھنا یہ اعلیٰ درجہ تھا، تو آپ نے جو پہلی رکعت میں نیت توڑی، سلام ایسے کھڑے کھڑے پھیر دیا، وہ نماز کو باطل کرنا اس لیے نہیں ہوگا کہ آپ اعلیٰ نماز پڑھنے جا رہے ہیں۔ اسی طرح جب 2 رکعت میں آپ نے نماز پھیر دیا، 2 رکعت میں سلام پھیر دیا، تو یہ کیا بن گئی؟ یہ نفل بن گئی، اور آپ کو فرض پڑھنا ہے اور جماعت سے فرض نماز پڑھنا یہ اعلیٰ درجہ ہے، تو یہاں پر کوئی نقصان آپ کو نہیں ہوا، ثواب کے اعتبار سے فائدہ ہوا۔ اور اگر نفل نماز کی نیت آپ نے باندھی تھی، سنت کی نیت جسے نماز باندھی تھی اور فرض کھڑا ہو گیا، تو ایسی شکل میں
آپ پھر نیت نہیں توڑیں گے کیونکہ وہ نماز ضائع ہو جائے گی، آپ اسے 2 رکعت پوری کر لیں، یا اور اگر 4 رکعت والی نماز تھی اور 3 رکعت پڑھ چکے تو 4 رکعت پوری کر لیں، وہ آپ کی 4 سنتیں ہو جائیں گی، اور پہلی شکل میں وہ 2 نفل ہو جائیں گی۔ پہلی شکل سے مراد ہے کہ اگر آپ کھڑے ہو کر کے سنت پڑھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، اس شکل میں کیا ہو جائے گی، وہ سنت 2 رکعت ہو جائیں گی، بعد میں اگر ظہر ہے تو 4 رکعت بعد میں پڑھ لیں۔ تو تھوڑا سا فرق ہے، فرض کا حکم الگ ہے، نفل کا حکم الگ ہے۔ نفل میں آپ کو کھڑے کھڑے سلام پھیر کر کے نماز کو توڑنا نہیں ہے، آپ کو بہرحال 2 رکعت یا 4 رکعت پورا کرنا ہے۔ فرض میں آپ کو کیا کرنا ہے، فرض میں یہ تفصیل ہے کہ اگر کھڑے کھڑے پہلی رکعت ہے تو آپ کھڑے کھڑے سلام پھیر دیں اور جلدی سے شامل ہو جائیں، اور اگر 1 رکعت ہو چکی تو 2 رکعت پوری کر لیں، 2 رکعت نفل ہوں گی اور پھر فرض میں شامل ہو جائیں، اور اگر 3 رکعت ہو چکی ہیں تو 3 رکعت ایک اور ملا کر کے چاروں فرض کمپلیٹ کر لیجئے، بعد میں نفل کی نیت سے شریک ہو جائے گی۔ ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ ساری شقیں جو ہیں وہ آپ کے لیے واضح ہو گئی ہوں گی۔ مولانا فہیم احمد، انہوں نے مفتی اقبال صاحب کی ویڈیو رام جی کی تعریف اور تعارف پر کامنٹ کیا ہے۔ حضرت مفتی صاحب آپ سے درخواست ہے اس سلسلے میں مطالعہ کے لیے کوئی کتاب رہنمائی فرمائیے، انشاءاللہ اگلے ہفتے کے لیے یہ سوال آپ کا فارورڈ کر دیا جائے گا، کیونکہ یہ مفتی اقبال صاحب کی ویڈیو ہے۔ شہاب الدین کیرالہ، انہوں نے بھی مفتی اقبال صاحب کی ویڈیو جو جاوید غامدی پر مفتی صاحب نے بنائی ہے اس پر کامنٹ کیا ہے، تو اس میں انہوں نے حدیث کا مطالبہ کیا ہے، وہ انشاءاللہ اس کو بھی آگے فارورڈ کر دیا جائے گا مفتی صاحب کو، وہ انشاءاللہ مفتی صاحب جواب دے دیں گے۔ فیصل کنگ، انہوں نے پوچھا ہے کہ مفتی صاحب ایک مسئلہ ہے، جو شخص نکاح کے بعد آتش بازی کرتے ہیں تو اس طرح کرنا کہاں تک صحیح ہے، کیا 1-2 پٹاخہ چھوڑنا صحیح ہے؟ جو چیز غلط ہے تو غلط ہے، اس میں کم اور زیادہ کیا معنی رکھتا ہے؟ جس طرح آتش بازی پٹاخے پھوڑنا جلانا آتش بازی کرنا غلط ہے، وہ چاہے زیادہ مقدار میں چاہے کم مقدار میں ہو، برل منع ہے، وہ 1-2 پٹاخے وہ بھی منع ہے، زیادہ ہے تو زیادہ گندگی ہوگی، کم ہے تو کم گندگی ہوگی، لیکن بہرحال دونوں چیزیں گندگی ہیں، اس کا شریعت میں جواز نہیں ہے، آتش بازی کا کسی طرح بھی جواز نہیں ہے۔ ہاں اگر آپ کو ایسے وقت میں اطلاع کرنا ہے کہ بھائی لوگوں کو پتہ چل جائے تو آپ اس میں ڈھول بجوا دیجئے، جو دھڑ جیسے کہتے ہیں نا، آپ خالی ڈھول ہوتا ہے وہ ایک طرف ڈھول کو پیٹ دے گا بجا کر کے ڈنڈے سے، تو اس طرح لوگوں کو معلوم ہو جائے گا۔ دھڑ کی ایک بدلی ہوئی شکل آج کل یہ ڈھول ہو جاتا ہے، جو صرف ڈھول ہو جس کی آواز میں بھی کراہت ہوتی ہے، اور یعنی میوزک کی طرح اس کی آواز نہیں ہوتی، وہ ایک بس یوں ہی ایک آواز سی ہوتی ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں، آپ لیکن پٹاخے کی اجازت نہیں ہوگی۔ پانی کے تعلق سے، استنجے کے تعلق سے جو آڈیو بھیجا ہے سوال میں، وہ ہم آپ کو سنائے دیتے ہیں، مختصر آڈیو ہے، اور اس سے مفتی طارق مسعود صاحب اور جو ان کا جو فرق ہے وہ بھی آپ کو واضح ہو جائے گا، اور یہ بھی معلوم ہوگا کہ دونوں مفتیوں کے، ان کا نام ہم کو نہیں معلوم یہ کون ہے، غالباً پڑوس کے ملک کے ہیں، لیکن سائل کے سوال کے اعتبار سے جواب میں تھوڑا سا فرق ہے۔ مفتی طارق صاحب کا جو مسئلہ ہے وہ بھی سوال کا جواب صحیح ہے، درست ہے، اور یہ جو فرما رہے ہیں یہ بھی اپنے طور پر بالکل درست بات ہے، لیکن جو کبھی بیان کرنے کا فرق ہے وہ سائل کے سوال کے اعتبار سے۔ یہ آڈیو ہم سنا دیتے ہیں آپ کو، اس سے بات واضح ہو جائے گی۔ ہاتھ سے رگڑ کر دھونا ضروری ہے یا صرف اچھے سے پانی ڈال لینے سے بھی پاک ہو سکتے ہیں؟ دیکھیے، اگر استنجا کرنے کے بعد آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ اب پیشاب کے قطرے وغیرہ اور نہیں آئیں گے، تو پھر آپ اگر پانی بھی ڈال لیتے ہیں تب بھی آپ کا استنجا ہو جائے گا۔ لیکن آپ کو لگ رہا ہے کہ ابھی قطرے پیشاب کے اور آئیں گے، تو ہاتھ کے ذریعے بھی آپ ان قطروں کو اچھے طریقے سے نکال کر استنجا اچھے طریقے سے آپ کو کرنا چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ دیکھیے دونوں کی باتیں مفتی طارق صاحب نے فرمایا تھا کہ خالی پانی بہانے سے گندگی اور پھیلے گی، وہ عام حالات میں جو گندگی ہوتی ہے وہ استنجے کا مسئلہ نہیں تھا، وہاں پر وہ عام حالات نہیں، بلکہ وہ یعنی کہیں پر گندگی لگی ہو، جسے مثال کے طور پر ران میں پاخانہ لگا ہوا ہے، اب ظاہر بات ہے کہ وہاں پانی بہائیں گے تو اور پھیلے گا، یہ پس منظر مفتی طارق مسعود صاحب کا تھا۔ ان کا جو معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ صرف مخصوص استنجے کے لیے کہہ رہے ہیں کہ خالی پانی بہانے سے بھی ہو جائے گا۔ اب بیچ کی جو ہم نے تھوڑی سی اور مزید وضاحت کر دی کہ عمر کے تقاضے کے اعتبار سے اس میں فرق ہوتا ہے، جو سائل ہے اس کو حیرت ہے کہ کیا کوئی ہاتھ بھی لگاتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ ان کی عمر ابھی نئی عمر ہوگی، لیکن جب آدمی کی عمر بڑھتی ہے تو ہاتھ بھی لگا، خاص طور پر چھوٹے استنجے میں ہاتھ لگانے کی ضرورت پڑتی ہے، دبانے کی بھی ضرورت پڑتی ہے، نچوڑنے کی بھی ضرورت پڑتی ہے، وہ ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ تو اسی کو ان مفتی صاحب نے یہ فرمایا کہ اگر آپ کے قطرات نہیں آتے تو خالی پانی لوٹے سے بہا لیجیے یا کسی چیز سے وہ پاک ہو جائیں گے، لیکن اگر آپ کو یہ شبہ ہے کہ قطرات ہیں تو پھر اسی شکل میں ہاتھ لگانا پڑے گا، دبانا پڑے گا، نچوڑنا پڑے گا، یہ سارے عمل کرنا پڑیں گے۔ تو میرا خیال ہے کہ دونوں باتیں، دونوں مفتی حضرات کی باتیں اپنے اپنے طور پر صحیح ہیں، اور ہر جواب جو ہے وہ سوال کے پس منظر میں کیا گیا ہے۔ تو یہ رہے ناظرین کرام آپ کے سوالات کے جواب۔ اب ہم اگلی نشست تک کے لیے آپ سے رخصت ہوتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔